ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 مارچ 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم قرآن مجید کے فضائل و امتیازات کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن کریم ایک نور ہے جو سینے میں چھپی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس کے عجائبات کی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کے فوائد کی کوئی حد مقرر ہے۔ جس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ محفوظ قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہ ہدایت کی آخری راہ اور کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ جو بھی اس راہ پر چلا وہ بالآخر اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ یہ ہمارے خدائے قدیر کا کلام ہے، جس میں سراسر بھلائی اور خیر پنہا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سورۃ النحل میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ وحی الہی نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص تھا جو یہ قرآن کریم کو سکھاتا تھا، اور آج بھی مخالفین اسلام کی طرف سے یہی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم انا اللہ اعلم، انا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے پڑھنے والے پڑھ، اے مطالعہ کرنے والے مطالعہ کر، اے استفادہ کرنے والے استفادہ کر۔ یہ کتاب شک سے بھری ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک یقین دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہدایت ہے
اور خاص طور پر جو اتقا اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو وہ اس میں سے مل جائے گی۔ قرآن مجید کا نزول اسی ماہ مقدس کی 24 تاریخ یعنی 24 رمضان کو اس کا نزول شروع ہوا۔ اس وقت اس مہینے کا نام ناطق تھا اور بعد میں اس کا نام رمضان، شہر رمضان الذی۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوتا آ کے قریش کو سناتے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر یہ وحی نازل ہوئی، کفار مکہ قریش اس کو بڑی حیرت سے دیکھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے، یہ کسی علمی مجلس میں شامل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی شاعرانہ مجلس میں بھی شامل نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ اچانک امی شخص کس طرح یہ باتیں کرنے لگ پڑا۔ اب یہ سوال رہ رہ کے ان کے ذہنوں میں آتا تھا، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ تب انہوں نے ایک بات یہ سو دیکھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے جبر نامی ایک غلام تھا، اور بھی بعض غلام تھے، عیسائی تھے، جو لوہاری مزدوری وغیرہ کا کام کرتے تو ان کے پاس بعض دفعہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو سناتے تھے جو قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ان کو شک ہوا کہ شاید یہ جبر اور یہ جو غلام ہے یہ ان کو سکھاتے ہیں، تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا، حل تعلم محمدن، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے؟ تو اس نے کہا لا بل ہوا یعلمنی، بلکہ وہ مجھے سکھاتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں سکھاتا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب ان کو یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح لوگوں کو یہ سمجھائیں، تو انہوں نے یہ شک پیدا کرنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام سکھاتے ہیں اور یہ پھر اپنی طرف سے بات بنا کے کہ یہ اللہ نے مجھے کہی ہے اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید نازل ہوتا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے قبول کیا اور اکثریت اس کے اندر شک، یعنی تاکہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ ہمارے اردو میں ایک مثل مشہور ہے کہ ہیرے کو ماہر ہیرا ہی پہچانتا ہے، دوسرا نہیں پہچانتا۔ وہ ہیرے کو کہے گا یہ پتھر ہے کسی قسم کا، وہ ہیرے کو نہیں پہچانتا، لیکن وہاں ہیرے کو پہچاننے والے بھی موجود تھے، اور ان میں سب سے پہلے جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ ورقہ بن نوفل تھے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا ہے وہ مجھے بتائیں۔ حضور نے وہ ساری تفصیل بتائی۔ ورقہ بن نوفل نے سیدھا یہ کہا، ھذا ناموس الذی، یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ اتارا تھا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عیسیٰ نہیں کہا بلکہ موسیٰ کہا کہ جیسے وہ شریعت والا تھا، یہ تو مجھے شریعت والا فرشتہ لگ رہا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ بہرحال وہ آگے لمبی بات ہے، پہلی پہچان وہ ورقہ بن نوفل کی تھی، اور سیدھا صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پہلی بات تھی۔ وہاں پہچاننے والے دوسرے بھی تھے، مثال کے طور پر طفیل بن عمر، دوس قبیلہ تھا ایک بہت بڑا عراق کے پاس، وہاں کے تھے، وہ مکہ آئے۔ اب مکہ جس وقت وہ آئے تو قریش نے دیکھا یہ نیا آدمی ہے، یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائے، بہت اس کو سمجھایا۔ وہ اتنا ڈرا، اس نے کہا چلو میں اس کی بات ہی نہیں سنوں گا۔ انہوں نے روئی اپنے کان میں ٹھوس لی۔ اتفاق سے وہ خانہ کعبہ گئے، وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کونے میں اور زور سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید سنتے ہی طفیل بن عمر نے کہا میں کوئی جاہل تو نہیں، میں ایک بہت بڑا چوٹی کا شاعر ہوں، عالم ہوں۔ اور اس نے اپنے کان سے روئی نکالی اور قرآن مجید سننا شروع کیا۔ اس کو بہت عجیب لگا، اس نے پہچان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب حضور نماز ختم کر چکے تو حضور کے پیچھے چل پڑا کہ یہ کیا ہے؟
حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوتا ہے. اس نے کہا میں یہ تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تیسرا جو پہچاننے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود مخالفت کے جب اپنی بہن کے گھر قرآن مجید سنا وہاں ہی متاثر ہو گئے، ختم ہو گئی ساری مخالفت جو تھی وہ پگھل گئی، برف کی طرح پگھل گئی کہ میں جا کے اسلام میں داخل ہو جاتا. اسی طرح ایک اور شاعر تھے لبید بن ربیعہ، سبا معلقہ 7 جو قصائد تھے ان میں سے ایک قصیدہ ان کا خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا تھا، مشاہیر میں علماء میں سے تھے. جب انہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سنی انہوں نے شاعری چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا لبید کچھ شعر سناؤ. کہنے لگے جب سے میں نے بقرہ، سورہ بقرہ اور آل عمران سنی ہے میں نے شعر کہنا چھوڑ دی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہچانا یہ اللہ کا کلام ہے، مگر وہاں پر یعلمہ بشر، وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انسان وہ ہے جس کو کوئی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کس طرح سے بیان کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ کہتے ہیں اسے کوئی انسان سکھاتا ہے، جیسا کہ میں نے جبر کا نام بتایا اور کئی اور کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مدلل اور اتنی سنجیدگی سے اس اعتراض کو لے کے اس کا جواب دیا. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. ارے جس کی طرف تم بات کر منسوب کر رہے ہو اعجمی، وہ تو گونگا ہے، وہ تو عجمی ہے، غیر عربی ہے. اور اس لسان کو دیکھو عربی مبین، روشن عربی زبان ہے، روشن عربی زبان. اس روشن عربی زبان کو ان لوگوں نے پہچانا جو کہ ہیرے کو پہچاننے کی استطاعت رکھتے تھے. اور یہ قرآن مجید نے شرط لگا دی تھی لا یمسہ الا المطہرون، جن کے قلب صاف ہیں وہی اس کو پہچان سکتے ہیں. چنانچہ یہ اعتراض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کہ روشن عربی زبان کو پہچاننے والوں نے پہچانا. لیکن یہاں تھوڑے سے ربط کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں پیش آیا. 1892 تک حضرت مسیح صاحب نے کوئی عربی کتاب نہیں لکھی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرما رہے تھے تو آپ نے مشورہ، آپ کو بعض صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ یہ جو بڑے بڑے علماء سجادہ نشین، گدی نشین، ان کے لیے عربی میں کچھ لکھیں آپ. تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا مجھے عربی نہیں آتی. اب ایک سیدھی سی بات تھی کہ مجھے عربی نہیں آتی، لیکن حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اصرار کیا کہ نہیں حضور آپ کوہ طور پہ جائیں، اللہ آپ کو سکھائے گا، یعنی کوئی کوشش کریں، دعا کریں اللہ سکھائے. چنانچہ آپ یہ بات کہتے ہوئے اپنے وہاں چلے گئے دالان اماں جان یا بیت الفکر جہاں بھی آپ کی رہائش تھی اس وقت، اور اس کے بعد تشریف لائے اور آپ نے وہ آئینہ کمالات اسلام کے آخر پہ التبلیغ اس کا کچھ حصہ لکھا، یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی یہ قصیدہ لکھا، بے مطلعین علی اسرار والی 2 قصائد لکھے اور یہ لکھ کے لے کے آئے. وہ تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو واقعی آپ عربی کا ایک لفظ نہیں جانتے تھے، اتنی فصاحت بلاغت والی عربی کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 40,000 عربی مصدر سکھا دیا اور اس کی بدولت میں نے یہ لکھا. بہرحال آپ نے بہت سی کتابیں عربی زبان میں لکھیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب ان کو آپ نے ایک کتاب لکھی اعجاز المسیح، سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھی، 70 دنوں میں لکھ کے اس کو شائع کر دیا. اور پیر صاحب کو یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے عربی بہت زیادہ آتی ہے، میں ایک عالم ہوں، تو آپ 70 دنوں میں یہ لکھ دیں، میں 500 روپے آپ کو انعام دوں گا، نذرانہ دوں گا. نہیں لکھ سکے، بہت دیر زندہ رہے، مسیح صاحب کے زمانے میں بھی رہے، لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اسی طرح ثناء اللہ امرتسری، اس کے لیے حضرت مسیح صاحب نے مناظرہ مد کے بارے میں
500 سے زائد عربی شعر لکھے، القصیدۃ الاعجازیہ، اعجاز احمدی، اور اس کو کہا میں نے یہ 12 دن میں یہ لکھا ہے، اگر تم 15 دن میں لکھ کے شائع کر دو تو میں تمہیں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ نہیں لکھ سکے، باتیں کرتے رہے۔ اب جب یہ عربی کتابیں حضرت مسیح السلام کی منظر عام پر آئیں، پھر وہی سوال یعلمہ بشر، اس کو کوئی سکھا رہا ہے پیچھے سے۔ مرزا غلام احمد صاحب میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی عربی لکھ سکے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کپورتھلا سے قادیان آیا ہوا تھا، حضرت مسیح صاحب کا مہمان تھا، اور بیت الفکر میں میرا قیام تھا، میں وہاں تھا۔ اچانک 12 آدمی آئے وہاں پہ، اور ان میں سے ایک مولوی تھا سنجیدہ طبع، واقعی لگتا تھا عالم ہے۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مرزا صاحب جو یہ کتابیں لکھتے ہیں کوئی عرب ہوں گے نا ان کے پیچھے جو ان کی مدد کرتے ہوں گے اور ان کو یہ لکھاتے ہوں گے۔ حضرت منشی صاحب کو بھی مذاق سوچا، کہنے لگے ہاں 2 آدمی ہیں، 2 آدمی ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں، ایک تو وہ نابینا ہے، ایک جاہل ہے حافظ معین، وہ سکھاتا ہے، اور ایک دوسرا ہے۔ حضرت مسیح صاحب اندر وہ دالان اماں جان میں تھے، سن رہے تھے یہ باتیں، بہت حضور ہنس پڑے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ اگلے دن عصر کے بعد حضور مسجد مبارک میں تشریف فرما تھے، تو وہ آدمی آئے، وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں حضرت مسیح صاحب نے فرمایا ان کو وہ علماء دکھا بھی دینے تھے نا جو میری مدد کرتے ہیں وہ۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں ان کو۔ مولوی محمد چراغ اور معین الدین بالکل جاہل کھڑے کیے وہ سامنے کہ یہ ہیں جی۔ وہ دیکھ کے حیران کہ یہ جاہل بیچارہ لفظ بھی نہیں بول سکتا اور دوسرا نابینا، یہ کیا کرتا ہوگا۔ وہ بات ساری سمجھ گیا، وہاں سے سیدھا اٹھا، بازار گیا، تھال بھر کے مٹھائی اور شیرینی لایا، کہنے لگا حضور میرے سارے شکوک دور ہو گئے، میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور آپ کے اس کے ساتھ 12 اور نمبردار جو معززین تھے وہ بھی جماعت میں شامل ہوئے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی، یعلمہ بشر، کہ اس کو کوئی سکھاتا ہے۔ یہ عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ سکھانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے عربی اتنی نہیں آتی، اتنی فصیح و بلیغ کہ اس طرح کی میں کتابیں لکھ سکوں، اتنے اشعار لکھ سکوں، مگر اللہ تعالیٰ 40,000 مادہ عربی زبان کا مادہ آپ سمجھتے ہیں، ضربہ یضرب ضربن، ضربن یہ مصدر ہے، یہ ایک سکھائیں گے تو اس سے کتنی عربی بنے گی، فعل، مصدر، اسماء، جو کچھ اس سے ہے فصاحت و بلاغت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا اور اس کے بعد یہ سارے کی ساری کتابیں منظر عام پہ آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ سب مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مطابعت میں ملا ہے، میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اعلان نہیں کر رہا جیسا کہ قرآن مجید کا ہے، بلکہ قرآن مجید کی خدمت کے طور پہ یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جس خدا نے قرآن مجید نازل کیا تھا اسی خدا نے اس زمانے میں مجھے اس کے مفاہیم، اس کے مطلب، اس کی تفسیریں سکھائی ہیں، اور وہ میں دنیا کے سامنے اردو میں بھی پیش کر رہا ہوں اور عربی میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ آج اعجاز المسیح کتاب سورہ فاتحہ کی جو عربی تفسیر ہے، بہت سے عرب پڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں شامل ہوئے۔ تو یہ وہ جواب ہیں ان لوگوں کا جو کہ ہمیشہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے کلام میں یا موجودہ زمانے میں حضرت مسیح صاحب کی کتابوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں اللہ تمہیں یقین دلاتا ہوں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت مسیح صاحب کی کتابوں میں کوئی شک ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ جتنا انسان دعا اور توجہ سے پڑھے گا حقائق اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخالفین اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں کسی قسم کے کوئی شک میں ہو
تو تم اس جیسی کوئی مثال لے کر آؤ. تو اس کی مزید وضاحت فرمانے کی درخواست ہے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ اس سیریز میں بھی اللہ کے فضل سے اس کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت میسر فرمائی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کا نزول شروع ہوا، جیسا کہ ابھی ایک سوال کا بڑے مؤثر اور مفصل رنگ میں محترم مولانا کوثر صاحب نے جواب بیان فرمایا، اسی قسم کے سوالات اور اعتراضات اور شکوک و شبہات قرآن مجید کے متعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہی میں سے ایک یہ بھی ان کا اعتراض تھا جو لوگوں کے دلوں میں بھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے تو شکوک پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں ہی دوسری سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 24 میں ہے، یوں بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم واقعتاً قرآن مجید کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس بارے میں کوئی تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی تمہارے یار دوست ہیں اور جن کو بھی تم اپنا معبود مانتے ہو ان سب کو، گواہوں کو اکٹھا کر لو، عالموں کو اکٹھا کر لو اور پھر ایسی صورت بنا کے پیش کرو. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی بڑی عارفانہ رنگ میں وضاحت بیان فرمائی ہے اور ایک مثال بیان کی ہے عربی زبان کی، ایک محاورے کی، کہ جب کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. اردو میں بھی بعض دفعہ یہ بات استعمال ہوتی ہے، کسی افسر کے سامنے جو چھوٹا ملازم ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ صاحب میں تو آپ کو غلام ہوں، میں تو آپ کے ادھین ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ عربی زبان میں بھی جب کوئی ایسا بولتا ہے تو عربی زبان کا محاورہ ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے ان کنت عبدی فاطعنی، کہ اگر تو میرا واقعی میں میرا غلام ہے تو میری اطاعت کر. پھر تو حضور فرماتے ہیں اسی طرح الزامی رنگ میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو جو یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو جواب دیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر واقعی میں تم شک میں ہو تو پھر اس جیسی کوئی صورت لا کے دکھاؤ، تو پھر پتہ لگے گا کہ ہاں واقعی میں تمہارے اندر بھی یہ طاقت ہے، اور تم جو یہ کوشش کرتے ہو یہ وہم پھیلانے کی کہ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا کلام ہے، تو پھر وہ بات تمہاری درست ثابت ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسا تو کرنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کر سکتے تھے اور نہ ہی انہوں نے کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں دراصل چیلنج اس چیز کا تھا کہ اس سے پہلے جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھیں، جیسا کہ ابھی کچھ ذکر بھی ہوا، شروع کی جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں قرآن مجید کی بعض صفات اور بعض خواص کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، اور ہر قسم کی جو تعلیم انسان کے اخلاقی اور روحانی لحاظ سے ضروری ہے وہ تعلیم اس میں نازل ہو چکی ہے. اور یہ موعود کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس کی پیشگوئی انبیاء نے بیان فرمائی تھی، اور لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اور ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ نہیں صرف کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کا حکم دیا بندوں کو، بلکہ اس کا انعام بھی مقرر کیا کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو ہدایت ملے گی، وہ مجھ تک پہنچیں گے، میری طرف ان کی رہنمائی حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت میں دراصل اسی بات کی طرف چیلنج کیا مخالفین کو، کفار کو، کہ اس قسم کی صورت پھر بنا کے دکھاؤ جس کے اندر یہ خواص پائے جاتے ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ چیلنج صرف ایک جگہ بیان نہیں ہوا، قرآن مجید کی اور مختلف جگہوں میں بھی یہ چیلنج بیان ہوا ہے. 4 مزید جگہوں میں یہ قرآن مجید میں یہ چیلنج بیان ہوا ہے، اور حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ سورہ یونس میں بھی اسی طرح کا چیلنج ہے کہ ایک صورت لے کے آؤ. پھر سورہ ہود میں چیلنج ہے کہ 10 صورتیں اس طرح کی لے کے آؤ. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اس جیسا پورا قرآن لے کے آؤ. اور پھر سورہ طور میں ہے کہ اس جیسی ایک آیت، ایک بات لے کے آؤ. تو حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہمارے مفسرین ہیں اس سے غلط استنباط کرتے ہیں کہ گویا
اس کا مطلب ان جو مختلف قسم کے 5 چیلنجز مخالفین کو قرآن مجید کے حوالے سے دیے گئے ہیں، اس کا دراصل یہ مطلب ہے کہ پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا، وہ پورا نہیں ہوا تو پھر 10 سورتوں کا چیلنج دیا گیا، وہ پورا نہیں ہوا تو پھر 1 سورت کا چیلنج دیا گیا، وہ بھی نہیں پورا کر سکے تو پھر 1 آیت یا 1 بات کا چیلنج دیا گیا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ تو حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو آیات کی نزول کی ترتیب ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا، پھر 10 کا، پھر 1 کا، پھر 1 بات کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان تمام آیات کا جس میں یہ چیلنج دیا گیا ہے ان کا الگ الگ اپنا مفہوم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا سورہ بنی اسرائیل میں، اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں چونکہ یہ ضروری تھا کہ وہ قرآن کس قسم کا ہونا چاہیے، ایک حد بندی ضروری تھی تمثیل کی، مثل لانے کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَإِنْ كَانَ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار کی راہ سے، کفر کی راہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس میں دراصل 4 بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہونا چاہیے جس میں ہر ضروری دینی مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہو، ان امور کے متعلق جو بحث پیش کی گئی ہو اس میں ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہو، وہ تمام تعلیم باوجود اپنی وسعت اور باریکی کے نقصان دہ نہ ہو کسی لحاظ سے بھی، اور اس میں ہر قوم، ہر طبقہ کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے تعلیمات موجود ہوں۔ تو یہ جو پورے قرآن کا جو چیلنج دیا گیا مخالفین کو، حضور فرماتے ہیں کہ دراصل ان 4 باتوں کو ملحوظ رکھ کے یہ چیلنج دیا گیا کہ اس قسم کا کلام ہے جو تم نے پیش کرنا ہے، پیش کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا سورہ ہود میں 10 سورتوں کا چیلنج کیا گیا مخالفین کو، تو وہاں بیان ہوا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں مخالفین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس پر کوئی ملک، پر کوئی فرشتہ کوئی نازل نہیں ہوتا، بس یہ ایسی باتیں ہیں جیسے کہ بھی بیان بھی کیا گیا، اور کوئی خزانہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 10 سورتیں لانے کا چیلنج کیا اور بتایا کہ اگر واقعی میں تم ایسا ہی سمجھتے ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ کلام نازل نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا، یہ افتراء ہے، تو تم بھی افتراء کر کے ایسی کوئی 10 صورتیں بنا کے پیش کر دو۔ اور خصوصاً اس میں مخالفین کا، کفار کا ایک یہ جملہ قرآن مجید کی اسی صورت میں درج ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ شاید کہ تو اس میں سے جو تجھ پر نازل ہو رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ ترک کر دے۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ حصہ کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ تم کچھ حصے اس جیسے جو کمزور حصے تمہیں لگتے ہیں اس جیسے کوئی 10 حصے لے لو اور اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ پھر سورہ یونس کا چیلنج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کے طور پر اس چیلنج کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں سورہ یونس میں ہی اس چیلنج سے پہلے فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں 5 باتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو چیلنج دیا گیا مخالفین کو کہ ایسی تعلیم پیش کرنی ہے جسے انسان بنا ہی نہ سکتا ہو، اور یہ ایسی تعلیم ہو جو پہلی کتب کی تصدیق کرنے والی ہو، پھر ایسی کتاب ہو جو پہلی کتب کے نامکمل احکام کو پورا کرنے والی ہو، اور پھر بالکل محفوظ اور انسانی دستبرد سے پاک رہنے والی ہو اور تمام زمانوں کے لیے ہو۔ تو یہ 5 چیلنج سورہ یونس میں بیان کیے گئے کہ اس جیسا کلام، اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ جو ان 5 باتوں کو پورا کرنے والی ہو۔ اور پھر آخری بات سورہ طور میں 1 آیت کا چیلنج دیا گیا، اس میں دراصل یہ پیشگوئی بیان کی گئی قرآن مجید کے بارے میں، یہ بہت زیادہ لکھی جائے گی، بہت زیادہ پڑھی جائے گی اور بہت زیادہ یہ پھیلے گی یہ کتاب۔ تو اس کے پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج پیش کیا مخالفین کے سامنے کہ تم بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی پیش گوئی سامنے لا کے دکھاؤ، تو تمہارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ جھوٹا ہے، افتراء ہے اور یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والا کلام ہے، تو پھر تمہاری بات سچی ثابت ہوگی۔ تو یہ سارے مختلف قسم کے چیلنج ہیں اور اب تک بھی قائم ہیں، نہ اس وقت پورے ہوئے اور نہ اب پورے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو شروع میں آیت میں نے بیان کی، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں شروع میں ہی فرما دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا
फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदहा अन्नास वल हिजारा, कि तुम ये अगर नहीं कर सकोगे और याद रखो हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन जो है पत्थर और बुरे लोग होंगे। तो शुरू में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि ऐसा कलाम कभी कोई पेश कर ही नहीं सकता, और ये बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ी दलील है कुरान मजीद की सदाकत की, कुरान मजीद के मिन जानिबिल्लाह होने की, कि आज तक भी ये चैलेंज कायम है। 1400-1500 साल होने को आ गए हैं, लेकिन कोई इसकी मिसल पेश नहीं कर सका, इसका एक लफ्ज़ भी बदला नहीं है। इसकी तमाम तालीमात उसी तरह इस वक्त भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहने वाली। दुनियावी कलामों में और अल्लाह ताला के इस कलाम में यही तो फ़र्क है कि दुनियावी कोई बहुत बड़ा आलिम भी, कितना बड़े से बड़ा आलिम भी दुनिया को फ़िलासफ़र हो और बड़ा आलिम हो, कोई किताब लिखता है तो 40 साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई होती हैं उस पर शुकूक व शुबहात शुरू हो जाते हैं लोगों के, और उससे बेहतर चीज़ें फिर सामने आने लगती हैं। साइंसी इंकिशाफात भी अगर कोई बहुत से बड़े कोई इंकिशाफ होते हैं तो आगे वो इंकिशाफ और नई चीज़ों में दाखिल होते चले जाते हैं, नई चीज़ें सामने आती चली जाती हैं। बड़े से बड़ा साइंसदान ही क्यों ना हो, वो हतमी नहीं होता कि क़यामत तक बस ये सदाकत है, इसके अलावा और कोई मज़ीद सदाकत आ ही नहीं सकती। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी सदाकत है जो क़यामत तक के लिए है, इसलिए इसकी नज़ीर ना कभी कोई ला सका है, न कभी कोई ला सकेगा, और न आज तक कभी किसी ने लाई है। और ये इसकी सबसे बड़ी दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। नाज़रीन, हमें आपकी तरफ से कुछ सवालात बज़रिया टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुए हैं, उनमें से एक सवाल मैं यहाँ पढ़कर सुना देता हूँ। मुकर्रम मलिक नईम ऐवान साहिब हॉलैंड से वो अपना सवाल पेश करते हैं। उनका सवाल है कि फ़ौतगान के लिए या फ़ौतशुदा इंसान की तरफ से कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है? तो मैं मोहतरम मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार फ़ौतशुदा जो इंसान होते हैं, क्या उनकी तरफ से तिलावत कुरान मजीद की जा सकती है? देखें, अभी हमने जो सारा प्रोग्राम पेश किया ना, मौलाना साहब ने भी वो आयत दोहराई, शुरू में मैंने भी की, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हदायत का मूजिब है। अब जो इस दुनिया से चला ही गया, फौत हो गया, उसके लिए ये क्या हदायत हो सकती है? जो चला ही गया उसको सामने पढ़ के फ़ायदा क्या है? एक बात हमारे लिए नमूना है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा हसन है। आपने सारी ज़िंदगी किसी के लिए, किसी मरने के फौतशुदा की तरफ से ना कुरान मजीद पढ़ा, ना पढ़ने का हुक्म दिया, और ना ही आपके खुलफाए राशिदीन में से किसी ने ऐसा किया। फिर ऐसा करने का फ़ायदा किया है? कुरान मजीद एक हदायत है, हदायत नामा है, तालीमात हैं, उनके ऊपर अमल करने का हुक्म है। अभी बार बार यही हम दोहराते हैं कि कुरान मजीद के मुताबिक अमल करना। अब जो फौत हो गया वो क्या इसके ऊपर अमल करेगा? और ये अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने के बारे में फरमाया था, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि आखिरी ज़माने में कुरान मजीद की सर्व रसूम हरूफ बाकी रह जाएंगे और कुछ बाकी नहीं रहेगा। आज इन गैर अहमदियों ने, मुसलमानों ने, मौलवियों ने, अब क्या कहे उनके बारे में, उन्होंने ये एक अजीब सा मसला बना लिया है कि जो फौत हो गया है उसकी तरफ से कुरान ख़ानी हो, ये हो, बस एक खाने के ज़रिए और एक आमद का ज़रिया, वरना कहीं भी रसूल की मसल्लम से ये साबित नहीं कि आपने ऐसा किया हो या ऐसा करने का हुक्म दिया हो या कुरान मजीद में कहीं ऐसा करने का हुक्म दिया हो। ये ज़रूर है कि जाने वाले की मग़फ़रत के लिए दुआ करना, उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करना, वो करना नहीं किसी ने। आसान सा तरीका यह है कि किसी मौलवी को बुला लो, वो मदरसे के व हाफिज़ क्लास के कुछ लोगों को बुला लो, उनको खाना खिला दो। वो भी बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कब कोई मरेगा और कब कुरान ख़ानी होगी और हमको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो ये एक मजाक बना के रख लिया है। इसका कहीं ना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान मजीद में, ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ना खुलफाए राशिदीन ने उसके ऊपर अमल किया।
اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھیں۔ ابھی حضور ایت اللہ تعالیٰ بن سن عزیز نے بھی پچھلے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن مجید رمضان میں سنانا اور سب سے بڑھ کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کی توفیق مانگیں، جو جانے والا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کی طرح سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، وہ سوال بھی میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ظفر محمود احمد صاحب کا سوال ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ خاکسار کی طرف سے راہ ہدیٰ کی ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاکسار کا سوال ہے کہ میں نے ایک غیر جماعت مولوی سے سنا ہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ افطار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں رات تک کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن کریم کے احکامات افضل ہیں نہ کہ حدیث کے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو میں محترم مولانا اوطال مجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب۔ جی جزاکم اللہ۔ ویسے تو یہ فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسائل کے تعلق سے ہمارا MTC پروگرام بھی نشر ہوتا ہے، اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ کسی غیر احمدی کی کہی ہوئی بات پہ آپ نہ جائیں۔ جماعت احمدیہ کا اس بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے ہدایت کے ذرائع بیان کیے ہوئے ہیں باقاعدہ کشتی نوح میں، کہ ہدایت کے 3 ذرائع ہیں، قرآن مجید، سنت اور حدیث۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بالکل ہم ترک کر دیں، حضور علیہ السلام نے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہے اور وہ قرآن مجید کی تائید کرنے والی ہے تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حدیث کو چھوڑنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح سے صحیح حدیث بھی ہے اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو حدیث بھی بہرحال ہدایت کا ذریعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو سوال بہرحال ان کا ہے کہ اتم الصیام الی اللیل کے کا مفہوم کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، دن اور رات کا تعلق سورج سے ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے، اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب دن ختم ہو گیا تو رات شروع ہو گئی۔ تو وہی اتم الصیام الی اللیل کا یہی مفہوم ہے کہ رات جب شروع کا حصہ جو ہے رات کا وہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا اندھیرا چھا گیا تو اس کو ہم رات کا مفہوم، پھر تو ہم 12 بجے تک لے جائیں گے پھر روزے کو۔ کوئی کہے گا کہ نہیں جی عشاء کے وقت ہم روزہ افطار کریں گے، کوئی کہے گا نہیں جی پوری رات آنے دیں اس کے بعد کریں گے۔ تو پھر تو یہ توہمات جو ہیں یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ رات شروع ہونے کا وقت سورج کا غروب ہونا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اذا اقبل اللیل و ادبر النہار، کہ جب دن ختم ہو جائے، رات شروع ہو جائے اور دن ختم ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو اس وقت جو روزے دار ہے وہ افطار کرتا ہے، اور اس وقت روزے دار کو افطار کرنا چاہیے۔ تو ابتدا جو رات کی ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دراصل یہ جو ہے اس قسم کے علماء جو ہیں یا بعض لوگ جو ہیں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، پھر بات کو کہیں سے کہیں کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی مثال بیان فرمائی ہے اس حوالے سے کہ ایک شخص نیت، جو نماز کے پیچھے ہم نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، تو وہ نیت کرتا تھا، اس کو اس پر شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری نیت ہوئی کہ نہیں۔ پھر اس نے شروع کیا، اس نے امام کو انگلی لگانی شروع کر دی کہ اس امام کے پیچھے میں یہ فلاں نماز شروع کرتا ہوں۔ اس پر بھی اس کو وہم ہوتا رہا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ دھکے ہی مارنے لگا اس امام کو۔ تو وہم انسان کو یہاں لے جاتا ہے۔ تو وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بارے میں باقاعدہ قرآن مجید نے فرما دیا الی اللیل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اور جماعت کا اس بارے میں واضح موقف موجود ہے کہ نماز مغرب کی اذان یعنی غروب آفتاب کے وقت افطار کرنا چاہیے، اور وہی ہمارا طریق ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ توریت، انجیل اور اسی طرح دوسری مذہبی کتب کی موجودگی میں قرآن مجید کے نزول کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ جس وقت قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تمام یہ جتنی بھی مذہبی کتابیں یا دینی کتابیں تھیں یہ ساری کے ساری ایسی تھیں جو اپنی اصل حالت پہ باقی نہیں رہی تھیں۔ ان میں انسانی ہاتھ نے بہت تغیر اور تبدل کر دیا تھا۔ بعض مثال کے طور پہ تورات ہے، وہ تو بالکل ہی تلف ہو گئی تھی، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا، وہ تو یادداشت پر پھر دوبارہ لکھی گئی۔ اسی طرح اناجیل ہیں، اناجیل بھی بہت سی تھیں، اس میں سے پھر منتخب کر کے وہ لکھی گئیں۔ تو کوئی بھی وہ کتاب جس کو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آسمانی صحیفہ تھا کسی وقت، اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن جب قرآن مجید اترنا شروع ہوا ہے اس وقت یہ کوئی اپنی حالت میں نہیں تھی۔ ہمارے یہاں ہے اتنا بڑا مذہب ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو ان کے وید ہیں یا جو ہیں، اب یہ وہ صرف اپر کاسٹ یعنی اوپر کی جاتی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا حق ہے، جو نچلی جات والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ پڑھنا ہی حرام قرار دیتے ہیں، یا اور بہت سی تعلیمات ہیں۔ تو یہ ساری انسانیت کے لیے یہ نہیں تھی۔ اب جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تورات، بار بار آج بھی اس کو پڑھ لیں، عہد نامہ قدیم جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں ہیں شروع کی، خدائے بنی اسرائیل، خدائے بنی اسرائیل، یعنی وہ بنی اسرائیل کا ہی خدا تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت مسیح، یسوع مسیح جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، کسی اور قوم کے لیے نہیں آیا۔ یعنی یہ ساری تعلیمات ایک مخصوص طبقے کے لیے تھیں۔ وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے آئیں، یہ بھی جو ہندوؤں کے بارے میں بھی میں نے بتایا، یہ بھی اونچی جاتی کے لوگوں کے لیے یہ بتا رہے تھے، دوسروں کے لیے کچھ اور تعلیمات تھی۔ لیکن ایک کتاب کی ضرورت تھی، اور پہلی کتابوں میں اس کی پیشگوئی بھی موجود تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا انہوں نے آگے بتایا، میں تجھ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے جیسا تیرے بھائیوں میں سے، اب یہ 2 بھائی تھے، بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد، بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اب بھائی جو تھے وہ اسماعیل کی نسل تھی، بنی اسرائیل میں سے تو وہ خود تھے۔ اب جو بھائی کی بات کہی جا رہی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی آئے گا جو تجھ سا صاحب شریعت ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسی میں لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جبرائیل علیہ السلام کی طرح نازل کیا اور آگے دنیا میں وہ پھیلایا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ساری موجود تھیں مگر اسلام یہ کہتا ہے، اور حضرت مسیح صاحب نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ ہم ان کتب کا انکار نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں ایسی تھیں جو کہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آسمانی صحیفے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گناہ کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں اور پھر نیکی کے رستے پہ ڈال کر اس کو اللہ تعالیٰ تک ملاتے ہیں، اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام کتابیں ایسی تھیں جو کہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی تھیں۔ گناہوں کی آلودگی میں، گناہوں میں انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور یہ کتابیں وہ اس کو پاک نہیں کر رہی تھی۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید آیا، سب سے پہلی یزکیہم، وہ ان کو پاک کرتا ہے، پھر کتاب سکھاتا ہے۔ یہ اس مقصد کو یہ کتابیں پورا نہیں کر رہی تھیں، اس لیے قرآن مجید کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔
اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد دنیا نے ان کتابوں کی صداقت کو بھی محسوس کیا. مثال کے طور پہ تورات ہے، انجیل ہے یا دوسری کتب ہے، تو قرآن مجید نے آ کے یہ تصدیق کی کہ یہ کتابیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کتاب کی جو ابھی نازل ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ پوری دنیا کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کسی جاتی کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں. اب شعیب صرف علیہ السلام صرف مدین کے لیے بھیجے گئے یا اور دوسری قومیں تھیں، تو وہ کسی چھوٹے چھوٹے قوموں کی تھی. یہ جو کتاب ہے یہ پوری دنیا کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی صداقت ہے قرآن مجید کی کہ آج سے 1400 سال پہلے تقریباً یہ نازل ہوا. نازل ہونے کے بعد 77,934 اس کے الفاظ ہیں پورے کے پورے قرآن مجید کے جو نازل ہوتے تھے، اور 7,970 دن تھے، 912 الفاظ اوسطاً یہ نازل ہوتے تھے، اور سارے صحابہ نے تقریباً اس کا بہت سا حصہ یاد کیا ہوا تھا. آج جب کہ 1400 سال گزر گئے، دنیا کے ہر خطے میں آج نماز تراویح میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو 1400 سال تک محفوظ رہی ہو اور آج بھی دنیا کے تزکیے کا موجب بن رہی ہو، دنیا کی روحانی ترقی کا موجب بن رہی ہو، اور دنیا کا ہر مسئلہ جو اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کا وہ حل بتاتی ہو. وہ صرف قرآن مجید ہے. یہ ایک بہت بڑی صداقت ہے جو 1400 سال سے انسانی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، وہ قرآن مجید ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یا اس کی غلط تفسیریں اور مفاہیم دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے کسی کو بھیجتا ہے. اور یہ جب خلافت کا سلسلہ مسلمان باقی نہیں رکھ سکے تو مجددین کا سلسلہ شروع ہوا. ان اللہ یبعث، اللہ بھیجتا تھا، اور وہ آ کے قرآن مجید کی جو غلط فہمیاں لوگ پیدا کر دیتے تھے وہ ان تفاسیر کو صحیح کرتے تھے. آخر پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر کو بھیجا، جنہوں نے آ کے قرآن مجید میں جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی اس کے بارے میں کوشش کی گئی، ان کی تفاسیر غلط طور پہ بیان کی گئی، اور بعض چیزوں کا جب جواب نہیں آیا مسلمانوں کو، مثال کے طور پہ دعا کا مسئلہ ہے، فرشتوں کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح صاحب کو بھیجا. آپ نے ان کی تفاسیر اثر رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کی، جس سے کہ دنیا والے مطمئن بھی ہوئے. تو یہ تھی ضرورت. اور یہاں یہ بھی ضمناً میں بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اسلام تھا، اتنے فرقے تھے، جماعت احمدیہ کی کیا ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ باقی تمام فرقے جو تھے اپنی مصداقیت کھو بیٹھے تھے، وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. ایک اللہ، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک شریعت تھی. انہوں نے اپنی تفاسیر کے ذریعہ سے 72 اللہ بنا لیے، 72 قرآن بنا لے، 72 شریعت ہے. کون مانے گا کہ یہ صحیح ہے؟ وہاں ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو قائم کیا. اور آج جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، کل 23 مارچ 1889 کو حضرت مسیح صاحب نے اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ یہ وہ اصل اسلام ہے جس کی بنیاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں رکھی تھی. غرض اسلام کی تھی اور یہی جماعت احمدیہ کی کہ دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے صحیح تعلیمات مہیا کی جائے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ اکثر غیر احمدی علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ناسخہ ہیں اور بہت سی ایسی بھی آیات ہیں جو منسوخ ہیں. تو جماعت احمدیہ اس عقیدہ کے متعلق جو تردید بیان کرتی ہے اس کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے. جی، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 ہے
اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے دراصل جس سے ہمارے یہ جو غیر احمدی علماء اور مفسرین ہیں وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ قرآن مجید میں کچھ آیات ناسخہ ہیں اور کچھ آیات منسوخہ ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ 3 قسم کے ناسخ منسوخ کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت کا حکم تو موجود ہے لیکن الفاظ محو کر دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں الفاظ تو موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسے بھی احکام ہے، ایسی بھی آیات ہیں جن کا نہ آیت اور نہ ہی ان کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، گویا پہلے وہ تھیں لیکن بعد میں وہ قرآن مجید سے نکالی گئیں۔ تو یہ ایک ایسا خطرناک ایک عقیدہ ہے جو غیر احمدی ہمارے بعض علماء کا ہے، قرآن مجید کے تعلق سے قرآن مجید سے منسوب کرتے ہیں، اور صرف استدلال کی بنیاد پر، اپنے عدم علم کی بنیاد پر، عدم تدبر قرآن کی بنیاد پر کہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو فہم اور فراست جو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس لوگوں کو عطا کرتا ہے وہ اس کا کیونکہ موجود نہیں تھا ان کے اندر ایسا کوئی فہم اور ادراک، اس وجہ سے اس قسم کا کوئی آیت سمجھ نہیں آئی اور اس کے خلاف کوئی دوسری آیت کا حکم نظر آیا تو اس کو منسوخ قرار دیا اور دوسری آیت کو ناسخ قرار دیا۔ تو اس طرح یہ عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے بارے میں قائم کیا گیا، اور اس کے بارے میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف استنباط اور اپنے ذاتی استدلال کی بنیاد پر۔ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کسی مجلس میں کہ فلاں آیت منسوخ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا ہے کہ یہ آیت پہلے نازل کی گئی تھی اب اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے مخالفین کو بھی اعتراض کا موقع ملا ہے، وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک طرف دعویٰ ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اور دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نسخ ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں نسخ ہے تو پھر وہ جو قرآن مجید کا غیر مبدل ہونا اور محفوظ ہونا، اس دعوے کا کیا؟ اس کا تو پھر تمسخر ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وقت کی رعایت سے ان کو پیش نہیں کر رہا، مختصر کر رہا ہوں کہ جو ایک مستشرق نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو عقیدہ نسخ ہے یہ تو قرآن مجید کے اسلام کے اس عقیدے کا مذاق اڑانے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید گویا غیر مبدل اور محفوظ ہے۔ تو یہ عقیدہ اس حد تک جو ہے مذہب کا خیز عقیدہ ہے، حالانکہ اس کے برعکس دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں کہ قرآن مجید میں نسخ کا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم تجھے ایسے پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں۔ اب یہ عقیدہ نسخ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، یا تو پھر اس آیت کو بھی منسوخ کہنا پڑے گا، لیکن اس آیت کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ منسوخ ہے۔ اس آیت کو منسوخ کہیں گے تو پھر وہ اس آیت سے استنباط کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نہیں بھولے گا، تو پھر کوئی آیت کیسے بھلائی جا سکتی ہے؟ تو یہ واضح اس کا رد ہے اس آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ تو اگر اس میں یہ نسخ کا عقیدہ شامل کیا جائے تو پھر کیا حفاظت ہوئی اس کی تو حفاظت نہیں ہوئی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور اس کے بعد اس کی آیت بلا بھی دی، تو پھر اس کی حفاظت کیسے ہو گئی؟ تو گویا یہ آیت بھی اس عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ یہ ناممکن اور محال ہے۔ اور پھر بہت ہی بڑی دلیل قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ان کو مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
لیکن یہ غیر احمدی ہمارے جو بعض مفسرین اور بعض لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں اختلاف ہے. تو یہی تو اختلاف ہوا نا کہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت کا حکم ایسا ہے کہ اس کے خلاف دوسرا حکم موجود ہے, تو یہی اختلاف ہو گیا. اور ایسا سمجھنے کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ حکم قائم ہے اور یہ حکم منسوخ ہے, تو یہی تو اختلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کیسے اس عقیدے کو مانا جا سکتا ہے؟ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان القرآن لم ینزل یکذب بعضہ بعضا بل یصدق بعضہ بعضا. مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ قرآن مجید اس طرح پر نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو جھٹلائے, بلکہ اس طرح نازل ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ کسی اور حصے کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ایک جگہ یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, تکذیب کبھی نہیں کرتا. تو یہ تو تکذیب ہی ہوئی کہ ایک حکم کو جو ہے ناسخ منسوخ کر دیا اور دوسری آیت جو ہے اس کو ناسخ قرار دیا گیا. تو یہی تو تکذیب ہوتی ہے. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن مجید نے بھی فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن خود ہی اپنی تکذیب کر رہا. تو ناممکن ہے, یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. دراصل یہ جو قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 107 نمبر آیت ہے, اس میں دراصل صرف یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مخالفین کی طرف سے اعتراض تھا کہ شریعتیں تو موجود ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, تو پھر نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا یہاں کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا کوئی بھلا دیتے ہیں, اب جو پرانی شریعتیں ہیں ان میں سے بہت ساری آیات منسوخ ہو گئیں قرآن مجید کے نزول کے نتیجے میں, اور کچھ ایسی باتیں جو بھلا دی گئی تھی, تحریف کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی تھی وہ شریعتیں, ان بھولی ہوئی آیات کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قرآن مجید میں نازل کیا. یہ دراصل اس آیت کا مفہوم تھا, لیکن اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ گھڑا گیا اور 5 آیات سے لے کر 1100 آیات تک ناسخ اور منسوخ قرار دی گئی. اب بتائیے اتنی بڑی تعداد, تو قرآن مجید کا کیا اعتبار رہا پھر؟ قرآن مجید کی صداقت کی جیسے میں نے بھی ذکر کیا, دلیل ہی یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. 23 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن مجید, لیکن پہلے دن سے جو نازل ہونا شروع ہوا 23 سال کے اختتام تک, اس کے بیچ میں آدمی کوئی بات کرتا ہے تو 2 سال کے بعد بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دلیل قرار دیا کہ یہ نہیں بھلایا جائے گا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہی اس کی دلیل ہے. اور اسی دلیل کے الٹ یہ عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے. لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے نتیجے میں اس عقیدے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کالا دم کہنا چاہیے قرار دیا. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر صرف اسی عقیدے کی حقیقت آپ بیان فرماتے تو یہی آپ کی نبوت کے لیے کافی تھا. بہرحال وقت تھوڑا ہے, میں آخر میں 2 لائن کا اقتباس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھ کے ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں, ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے, اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور عوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے. اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو. تو یہ ہے وہ عقیدہ جو اصل عقیدہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا. ناسخ منسوخ کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اصل یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے. جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے, وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے. جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں, اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں. قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے. ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ 379 ایڈیشن 2003 مطبوعہ ربوہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا
بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا